اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب غدیر کی جلد نمبر 3 کے اس حصے کے ساتھ، جو کہ پارٹ نمبر 24 ہے، حاضر خدمت ہوں میں آپ کی ریڈر زہرا علی۔ پیج نمبر ہے 561 اور ہیڈنگ ہے قاضی تنوخی۔ ولادت ہے ان کی 278 ہجری اور وفات ہے 342 ہجری۔ ایک ربائی کے ذریعے سے آغاز ہو رہا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تحریر ہے: خدا کے رسول اور ان کے وصی کے فرزند کا پیغام ایک مرد دغا باز اور ناصبی کی طرف، جس کی پرورش تنبورہ، ترنم اور گل و مل کے درمیان ہوئی اور گانے والی اور ڈھول بجانے والی کے آغوش میں پلہ بڑھا، ایک بدمست کے صلب اور ایک گانے والی کی شکم سے بلا شک و تردید منتقل ہوا۔ ایسے شخص کا پیام جو علی کی عیبجوئی کرتا ہے، وہ علی جو ریگزاروں پر چلنے والے تمام لوگوں سے افضل ہیں، ایسے شخص کو پیغام دو جو دونوں فرزندان رسول کی عیبجوئی کرتا ہے۔ اس سے کہہ دو کہ تیرے جیسا پست ترین شخص چاہتا ہے کہ ستاروں کو حاصل کر لے۔ کذب بیانی میں قرامطہ کے افعال کو خاندان رسول سے منسوب کرتا ہے جو معزز اور پاک ہیں۔ ایسے گروہ کی مذمت کرتا ہے جہاں برائیوں کی گنجائش نہیں اور جن کی عیب جوئی دامن کو دریدہ نہیں کر سکتی۔ وہ جس مجلس میں رونق افروز ہو جائیں، ان گھر کا سورج بن جائے اس گھر کا سورج بن جائے، اور اگر سوار ہوں تو مرکب کا آفتاب بن جائیں۔ اگر وہ جنگ کے موقع پر بھویں سکیڑ لیں تو موت ہنسنے لگے، اور ہنس دیں تو حادثات کی آنکھیں گریاں ہو جائیں۔ یہ خاندان جبرائیل محمد و علی کے درمیان علیہم السلام پرورش پاتا رہا، جو تمام پیادوں اور سوار چلنے والوں سے بہتر ہیں۔ علی جو رسول مصطفیٰ کے وزیر اور ان کے جانشین ہیں، اور اخلاق و مکارم میں ان کی شبیہ ہیں، جن کے لیے غدیر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حالانکہ قیامت میں ان کا دشمن ڈرتا ہے، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ با اختیار نہیں؟ سب نے کہا ہاں، بلا شک و تردید۔ پھر ان سے فرمایا: تم میں سے جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ میرا بھائی میرے بعد مولا اور صاحب ہے۔ تم سب اس کی اطاعت کرو، کیونکہ میرے نزدیک اس کی منزلت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ حکیم سے تھی، جو خدا کے مخاطب تھے۔ ہیڈنگ: شیری تتبع۔ عبداللہ ابن معتز عباس متوفی 296 ہجری آل ابو طالب کا سخت ترین دشمن تھا۔ اپنی بدبختی اور خباثت کی وجہ سے ان کی بدگوئی کرتا رہتا تھا۔ اپنے کینہ توز سینے کے انگاروں کو شیری قالب میں ڈھالتا رہتا تھا۔ اس نے ایک شرمناک قصیدہ کہا، جس کا جواب امیر ابو فراس نے قصیدہ میمیہ میں دیا۔ تمیم بن معد فاطمی نے قصیدہ رائلہ میں دیا۔ ابن منجم نے دیا۔ صفی الدین حلی نے دیا۔ انہیں جوابات میں ایک تنوخی کا مندرجہ بالا قصیدہ بھی موجود ہے۔ حدائق الوردیہ میں 83 اشعار ہیں، اکثر خطی نسخوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ مطلع البدور میں 82 اشعار ہیں۔ یمانی میں نسمۃ السحر میں 48 اشعار نقل کیے ہیں۔ حموی نے معجم میں صرف 14 اشعار ہی نقل کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن معتز نے آل ابو طالب کی مذمت میں قصیدہ کہا، گویا الی اللہ الا ما برون فما لکم
ابو القاسم تنوخی نے اس کے جواب میں مندرجہ بالا قصیدہ کہا جو ان کے دیوان میں موجود ہے۔ ان شعروں کو عماد الدین طبری نے بشارت المصطفیٰ میں نقل کیا ہے۔ صاحب تاریخ طبرستان بہاؤالدین محمد ابن حسن نے بھی یہ قصیدہ نقل کیا ہے، لیکن صرف 15 اشعار نقل کیے ہیں۔ ہیڈنگ: شاعر کا تعارف۔ ابو القاسم تنوخی کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: علی ابن محمد ابن ابو الفہم، داؤد ابن سرخ ابن نزار ابن عمرو بن الحرث ابن عمرو ابن الحرث ابن حارث ابن عمرو یعنی بادشاہ تنوخی، ابن فہم بن تمیم بن بلہ، یہی تنوخ ہے۔ ابن سعد بن وبیرہ ابن ثغلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قزایا، ملک ابن خمیر یا خمیر بن صبا بن سحد بن یضرب بن قحطان بن غابن بن شالح بن السجد بن سام بن نوح علیہ السلام علم و دانش پر بڑا رسوخ رکھنے والے، جامع فضائل، فنون متنوعہ کے حامل، نیز کثیر علوم پر یکساں دسترس رکھتے تھے۔ مناظرہ و کلام میں سب سے آگے، فقہ و فرائض پر بھرپور عبور، حافظ حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و ادب کے سرتاج تھے۔ نجومیت پر بھی ناظر تھے، شروط معاملات کے آشنا، محضر نویسی اور قبار نویسی کے واقف کار تھے، منطق کے استاد، نحو کے متجر اور علم لغت پر نگاہ رکھتے تھے، قافیہ کے معلم تھے۔ اسی کے ساتھ علم عروض میں ان کی حیثیت عبقری کی تھی۔ جس طرح وہ علم و دانش میں سرآمد روزگار تھے، اسی طرح کرم، حسن اخلاق، ظرافت اور مزاح میں ممتاز تھے، نرم طبع اور متواضع تھے۔ ہیڈنگ: ولادت اور تربیت۔ انطاکیہ میں بروز یکشنبہ 26 ذی الحجہ 378 ہجری کو اس دنیا میں قدم رکھا۔ وہیں پلے بڑھے۔ جوانی کے زمانے میں 306 میں بغداد آئے۔ وہاں فقہ کو ابو حنیفہ سے حاصل کیا۔ جن لوگوں سے علم حدیث حاصل کیا ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: حسن ابن احمد کرمانی، احمد ابن خلیل حلی، احمد ابن محمد ابن موسیٰ انطاکی، انس ابن سالم خولانی، حسن ابن احمد ابن فیل، فضل ابن محمد عطار، محمد ابن حسن علوسی ترتوسی، حسن ابن طیب شجاعی، عمر ابن ابو علان ثقفی، ابو بکر ابن محمد باغندی، حامد ابن محمد ابن ضغیب، ابو القاسم البغوی، ابو بکر ابن ابی داؤد، یہ سبھی تنوخی کے مشائخ حدیث تھے۔ علم نجوم کو البینائی منجم صاحب زیخ سے حاصل کیا۔ جن لوگوں نے تنوخی سے حدیث کی روایت کی ان کے نام یہ ہیں: ابو حفص ابن اجرعی بغدادی، ابو القاسم ابن ثلاجہ بغدادی، عمر ابن احمد مقری اور ان کے صاحبزادے ابو حسن محسن تنوخی۔ یہ پہلے شخص ہیں کہ زمانہ مقتدر باللہ میں یعنی 290 ہجری سے 320 ہجری تک قاضی بہلول تنوخی کے قبل قاضی مقرر ہوئے۔ ان کا پروانہ قضاوت ابن مقلہ نے لکھا ہے۔ یہ واقعہ 310 میں پیش آیا جب یہ 32 سال کے تھے۔ پہلے عسکر مکرم نستر اور چندی صابور کے قاضی ہوئے، پھر ان کی قضاوت کا علاقہ اہواز واسطے کے علاقے، کوفہ فرات کے پٹھاری علاقے، کچھ شام کی سرحدی علاقے، ارجان صابور کے علاقے، نیز مجتمع اور متفرق تک پھیل گیا۔ ابن مقلہ نے اہواز کی داد خواہی بھی ان کے حوالے کر دی۔
اس کے بعد کچھ علاقوں کی قضاوت ابو عبداللہ مریدی کو دے دی گئی۔ ثعلبی کہتا ہے کہ وہ کئی سال تک بصرہ اہواز کے قاضی رہے۔ جب وہاں سے استعفیٰ دیا تو سیف الدولہ ان کی زیارت کے لیے آیا، ان کی بڑی تعریف کی اور احترام و اکرام کیا۔ بغداد کے دربار خلیفہ میں ان کی حاضری کی سفارش کر دی، ان کی تنخواہ اور مرتبہ بڑھا دیا۔ تہلی اور دوسرے وزراء موہلی یا تہلی اور دوسرے وزراء ان کی طرف بہت میلان رکھتے تھے، شدید وابستگی کا مظاہرہ کرتے اور انہیں گلے سرسبدنز کالی اور یادگار ظریفان سمجھتے تھے۔ ان سے پاکیزہ معاشرت اور مکارم اخلاق سے پیش آتے، ان کی اچھی طرح خیر خبر رکھتے۔ ہیڈنگ: بے پناہ ذکاوت اور حافظہ۔ تنوخی بے پناہ حفظ و ذکاوت کے حامل تھے۔ ان کے صاحبزادے قاضی ابو علی نشوار محاورہ میں کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ میری عمر ابھی 15 سال تھی کہ میں نے والد ماجد سے قصیدہ دیبل سنا۔ اس طویل قصیدے میں یمن کے مفاجر اور کمیت کی تردید تھی۔ اس کا پہلا شعر ہے کہ افیقی ملا ملک باویع۔ اس قصیدے میں لگ بھگ 600 شعر ہیں۔ چونکہ اس میں یمن اور میرے خانوادے کی ستائش ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے یاد کر لوں۔ میں نے عرض کیا، بابا مجھے کچھ آپ بھی بتائیے کہ اسے یاد کر لوں۔ انہوں نے میری تردید کی اور میں نے اصرار کیا۔ فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم 50-60 شعر یاد کرو گے، پھر اوراق الٹ پلٹ کر اسے خراب کر دو گے۔ میں نے کہا، اسے آپ مجھے دے دیجئے۔ میرے بابا نے کاغذ میرے حوالے کر دیا۔ ان کی بات میرے دل میں تیر کی طرح لگ گئی۔ اپنے مخصوص کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور پوری توجہ سے قصیدہ یاد کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو مجھے پورا قصیدہ یاد ہو چکا تھا۔ روزانہ کی طرح جب میں باپ کی صحبت میں جا کے بیٹھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، کتنا قصیدہ یاد کیا؟ میں نے جواب دیا، پورا قصیدہ یاد کر لیا۔ میرے والد غصے میں بھوت ہو گئے۔ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں۔ فرمایا، سناؤ۔ میں نے آستین سے کاغذ نکالا۔ انہوں نے وہ کاغذ لے کر کھولا اور اسے دیکھنے لگے۔ میں نے سنانا شروع کیا۔ جب 100 شعر سنا چکا تو ورق الٹ کر فرمایا، یہاں سے سناؤ۔ میں نے وہاں سے آخر تک سنا دیا۔ ان کو میری قوت حافظہ پر بڑی حیرت ہوئی۔ مجھے سینے سے چمٹایا، آنکھوں اور سر کا بوسہ دیا اور پھر فرمایا، بیٹا اس واقعے کو کسی سے بیان نہ کرنا، مجھے لوگوں کی بد نظری سے ڈر لگتا ہے۔ اس واقعے کو ابن کثیر نے بھی بطور خلاصہ لکھا۔ قاضی ابو علی کا یہ بھی بیان ہے کہ میرے والد نے مجھے یاد کرنے سے روکا تھا۔ میں نے ان کے بعد ابو تمام اور سجستری اور قدیم و جدید شعراء کے 200 قصے یاد کر لیے۔ میرے والد اور شام کے بزرگان قوم کہتے تھے کہ جسے بنی طے کے 40 قصیدے یاد ہوں اور خود شعر نہ کہہ سکے تو سمجھ لو کہ وہ انسان کے بھیس میں خچر ہے۔ اسی لیے میں نے 20 سال سے کم عمر میں شعر کہنا سیکھ لیا تھا۔ ابو علی کہتے ہیں کہ میرے والد کو بنی طے کے 700 قصیدے یاد تھے۔ بنی اور اس کے بعد طے کی جو اسپیلنگ ہے وہ توئیں بڑی یہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ جو قدیم اور جدید شعراء اور جاہلی اور تائبین کے اشعار ان کے علاوہ یاد تھے۔ ان کا شمار میں نے خود ان کے ہاتھ کے لکھے کاغذ سے کیا۔ جو اوراق چکنے منصوری کاغذ ہیں، جو قصائد انہیں یاد ہیں وہ سب اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ انہیں زیادہ تر نحو اور لغت کے اشعار یاد تھے۔ میرے والد سے زیادہ کسی کا حافظہ نہیں تھا۔ اگر ان کا حافظہ ان متفرق علوم کو تمام حیثیت سے حفظ نہ کر لیتا تو یہ عجیب ترین بات ہوتی۔ ہیڈنگ: تالیفات۔ چونکہ تنوخی بہت سے علوم پر حاوی تھے، اکثر فنون عقل اور نقل اور ریاض پر دسترس رکھتے تھے، دنیا میں ان کی شہرت تھی، اس لیے انہیں زیادہ قیمتی تالیفات کا حامل ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ ان کے صاحبزادے ابو العلی کہتے ہیں، انہوں نے
علم عروض اور فقہ وغیرہ میں کتابیں لکھی تھیں۔ حموی کہتے ہیں کہ ان کی عروض پر ایک کتاب ہے۔ خالی کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ عروض پر کوئی دسترس نہیں رکھتا۔ ان کی ایک کتاب علم قوافی پر بھی تھی۔ سمعانی، پافعی اور ابن حجر وغیرہ نے ان کے صاحب دیوان ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ سالبی نے ایک کتاب ان کے اشعار پر مشتمل ہونے کی خبر دی ہے، اور یہ کہ غدیر سے متعلق اس میں اشعار تھے۔ میں نے جو اوپر نقل کیے ہیں یہ ان کے علاوہ ہیں۔ ابو علی نے نشوار المحاضرہ میں لکھا ہے کہ جو کچھ ان کے اشعار ضبط ہو گئے ان سے کہیں زیادہ ضائع ہو گئے۔ یہ کتابیں حوادث کی نظر ہو گئیں۔ منصب قضا پر فائز ہونے کی وجہ سے تصنیف و تالیف کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ہیڈنگ: تنوخی کا مذہب۔ تیسری اور چوتھی ہجری کے افراد کا مذہب متعین کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ان کے افکار و نظریات اور عقائد مختلف تھے۔ اس کے دور میں فرقوں کے مختلف میلانات اور محرکات تھے۔ وہ عقیدہ قلبی کے برخلاف مظاہرہ کرتے۔ خاص طور پر آج کل ان کی بنیادی نوعیت کو معلوم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ان کے جستہ بیان جن سے ان کے ماضی الضمیر کو کوریدا جا سکتا ہے، بس یہی حقائق معلوم کرنے کا طریقہ باقی رہ جاتا ہے۔ تذکرہ نگاروں کے مطابق تنوخی اور ان کے فرزند ابو علی شروع ہی سے اپنا مذہب چھپاتے رہے۔ وہ جس بزم میں ہوتے تھے ویسی ہی باتیں کرتے تھے۔ خطیب بغدادی، سمعانی، ابن کثیر، سید عباسی، ابو الحسن شریف وغیرہ کہتے ہیں کہ قاضی تنوخی نے فقہ کو حنفی مکتب فکر کے ذریعے کے مطابق حاصل کیا۔ یافعی، ذہبی، سیوطی، ابو الحسنات بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ حنفی مسلک رکھتے تھے۔ خطیب بغدادی اور سمعانی کہتے ہیں کہ علم الکلام مذہب معتزلی کے مطابق جانتے تھے۔ لسان المیزان میں بھی ہے کہ لوگ انہیں معتزلی کہتے تھے۔ قاضی نور اللہ شستری نے انہیں شیعہ قاضیوں میں شمار کیا، اور یہی بات مطلع البدر میں ہے۔ صاحب نسمۃ السحر اور مسعور یمنی کا بیان نقل کرتے ہیں کہ وہ اصول عقائد میں معتزلی، مظاہرات میں شدت کے ساتھ شیعی لیکن حنفی المسلک تھے۔ اگر ان تمام باتوں کو جمع کر لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ اصول میں معتزلی، فروع میں حنفی اور مذہب کے اعتبار سے زیدیہ تھے۔ چنانچہ مسعودی لکھتے ہیں کہ آج 232 ہجری آ گیا، وہ بصرہ میں زیدی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ان کا قصیدہ بائبہ جسے میں نے نقل کیا ہے ان کے تشیع کی طرف مائل ہونے کا مظہر ہے۔ چنانچہ ان کے صاحبزادے ابو علی کی کتابوں سے بھی ان کے شیعہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ہیڈنگ: وفات۔ تنوخی کی وفات بروز سہ شنبہ بوقت عصر 7ویں ماہ ربیع الاول 342 ہجری کو بصرہ میں ہوئی۔ دوسرے دن خیابان مرید میں سپرد خاک کر دیے گئے، جو اسی لیے خریدا گیا تھا۔ ان کے فرزند ابو علی نشوار المحاضرہ میں کہتے ہیں کہ احکام نجوم کی صحت جو کچھ میں نے مشاہدہ کی وہ کافی ہے۔ میرے والد نے وفات کے سال تحویل ولادت کا ذائچہ کھینچا اور فرمایا اس سال منجموں نے میرے لیے قطع کیا ہے، اس سال میری موت ہوگی۔ اس بات کو اپنے قریبی عزیز قاضی بغداد ابو الحسن بہلول کو لکھا اور اپنے وفات کی خبر دی کہ وصیت کی۔ معمولی بیماری جب تک سخت ہوئی تو اپنا تحویل نکالا اور پھر زیادہ غور سے دیکھنے لگے۔ میں وہاں تھا، وہ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ اس کے بعد کاغذ لپیٹ کر منشی کو بلوایا، پہلے سے لکھی ہوئی وصیت کو لکھوایا اور اسی دن سب کو گواہی بلوا دی۔ اتنے میں ابو القاسم غلام زحل آ گئے۔ یہ بھی نجومی تھے، ان کی دلداری اور دلجوئی کرنے لگے، ان کے حساب نجوم پر شک و شبہ کا اظہار کرنے لگے۔ والد ماجد نے فرمایا ابو القاسم، میں ان لوگوں میں سے نہیں کہ میرا حساب مجھ پر پوشیدہ ہو جائے اور شک و شبے کا شکار ہو جاؤں، پھر کبھی میرے لیے اشتیاق و غفلت کی بات نہ کرنا۔ وہ والد کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ بھی والد کے خوف موت سے موافقت کرنے لگے۔
خوف موت سے موافقت کرنے لگے۔ میں بھی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سے مطلب نہیں کہ تردید کرتے ہوئے بولے کہ روز سہ شنبہ عصر کا وقت اور 7ویں ربیع الاول نجومیوں نے میرے لیے ساعت قطع کر دی ہے۔ اس کے بعد ابو القاسم کو آخری وداع کر کے اس دن عصر کے وقت انتقال فرما گئے۔ تنوخی کے حالات مندرجہ ذیل کتابوں میں موجود ہیں اور یہاں کتابوں کے نام ریفرنس کے ساتھ موجود ہیں، مثلاً یتیمۃ الدہر، نشوار المحاضرہ، تاریخ خطیب بغدادی، تاریخ ابن خلقان، معجم الادباء، انساب سمانی، فوات الوفیات، کامل ابن اسیر، تاریخ ابن کثیر، مرات الجنان، لسان المیزان، معاہد التنصیص، شذرات الذہب، مجالس المومنین، فوائد البہتیہ، مطلع البدور، حدائق الوردیہ، نسمۃ السحر۔ اکثر تذکروں میں تنوخی اور ان کے نواسے ابو القاسم علی ابن محسن کے حالات زندگی کا اشتباہ پایا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کا نام اور کنیت ایک ہی ہے۔ حالات مخلوط ہو گئے۔ ارباب تحقیق کو میرے مندرجات کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ تنوخ کے فرزند ابو علی بڑے زبردست عالم تھے۔ ثعلبی کہتے ہیں وہ اس قمر کے ہلال تھے، اسی درخت کی شاخ تھے اور اپنے والد کے فضل و کمال کی گواہی ایسی فرا تھے جس کی اصل استوار جب تک تنوخ زندہ رہے ان کی نیابت کی۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی جگہ لے لی۔ ابن الحجاج نے اس سلسلے میں 2 شعر بھی کہے، یعنی الذکر القضاء وہم شیوخ، اور اس کے بعد کچھ اشعار تحریر ہیں۔ ان کی تصنیفات میں الفرج، بعد الشدہ، نشوار المحاضرہ، المستجار، شعری دیوان جو ان کے والد کے دیوان سے زیادہ ہے، لائق ذکر ہیں۔ بصرہ میں مشائخ نے سماعت حدیث کی اور بغداد میں نقل حدیث کی۔ پہلی بار حدیث 333 ہجری میں سنی اور 339 یعنی 349 ہجری میں پہلی بار کرسی قضاوت پر بیٹھے۔ قصر بابل ارباز میں رہے اور پھر مطیع اللہ نے عسکر مکرم، اندیج راہ مہر مز کے علاوہ بہت سے علاقوں کا حکمران بنا دیا۔ یکشنبہ ماہ ربیع الاول کی 327 ہجری میں بصرہ میں ولادت ہوئی اور شب دوشنبہ 5ویں محرم 348 ہجری کو بغداد میں وفات پائی۔ ان کا مذہب بھی ان کے والد کی طرح ہے، لیکن ان کے یہاں شواہد تشیع باپ سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ابو علی محسن ابو القاسم کے بیٹے اپنے والد اور دادا کے علم و کمالات کے وارث ہوئے۔ علم الہدا کی مصاحبت میں رہتے تھے، ان کے خواص میں شمار ہوتا تھا۔ ابو العلا مصری کی صحبت میں بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے۔ ان کی اور ابو زکریا رازی سے یارانہ تھا۔ مدائن، زنجان، بردان، قرمیسین اور دوسرے علاقوں کے قاضی تھے۔ خطیب بغدادی نے حالات لکھے اور ابو الغنانم ان سے روایت کرتے ہیں کہ خود ابو علی محسن روایت کرتے ہیں کہ عیسیٰ زمانی سے، کیونکہ علامہ ہلی نے بنی ظہر کے لیے اجازہ روایت عطا فرمایا تھا۔ ان کا مذہب ان کے باپ دادا سے زیادہ روشن ہے۔ تمام تذکرہ نگاروں نے ان کی شیعت پر اتفاق کیا ہے۔ 15 شعبان 370 ہجری میں پیدا ہوئے اور شب دوشنبہ 2 محرم 443 ہجری کو انتقال کیا۔ اپنے گھر بدرب القل میں مدفون ہے۔ حموی نے قاضی دامغانی سے نقل کیا ہے کہ ان کی وفات سے قبل میں ملنے گیا، اتنے میں ان کی کنیز سے پیدا ہونے والا لڑکا باہر آ گیا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا رونے لگے۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ زندہ رہیں گے اور اس کی تربیت کریں گے۔ فرمایا افسوس بخدا یہ حالت یتیمی میں پرورش پائے گا۔ پھر کچھ اشعار پڑھے۔
تھوڑی دیر بعد کہا، میں نے اس کی ماں کو آزاد کر دیا اور چاہتا ہوں کہ آپ 10 دینار مہر پر اس کی ماں سے عقد کر لیجئے۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ان کے کہنے کے مطابق ان کا فرزند ابو الحسن محمد ابن علی ابن محسن نے حالت یتیمی میں پرورش پائی۔ قاضی ابو عبداللہ نے ان کی گواہی قبول کی اور پھر سن 494 ہجری میں انتقال فرمایا اور ان کے مرتے ہی ان کا خاندان ختم ہو گیا۔ حموی نے معجم میں تفصیل سے حالات لکھے ہیں۔ ریفرنس بھی اس پیج کے آخر میں موجود ہیں، جیسے تاریخ بغداد، بہار الانوار اور معجم الادباء وغیرہ۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ یعنی انشاءاللہ پیج نمبر 571 سے ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے حصے میں پیش کی جائے گی۔ ہیڈنگ ہوگی ابو القاسم زاہی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔